خون سفید ہو گیا. میں کہ خون رتا ہی ہے, قرآن حدیث تو دوری ہو گئی ہے. قرآن حدیث تو دوری ہو گئی. اسی قرآن پڑھیا نہیں, پڑھ کے عمل کیتا نہیں, خون رتا ہی ہے, خون نہیں سفید ہویا. تے شعر لکھیا ہونا, اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں, اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو نہ بکتے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں. یہ شعر لکھیا ہونا, اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو نہ بکتے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں. میں اس دے اتے تھلے ایک شعر لکھیا, میں ایڈ لکھے کدی نہیں, لیکن میں اس دے تھلے ایک شعر لکھیا وے. میں کیا خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے اے واحد, تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں. خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے اے واحد, تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں. تینوں براواں دا وہ کردار نظر آ رہا کہ اپنے ویر نو گھر تو دور کر رہے نے, گلے دے اندر رسی پا رہے نے, کھو دے اندر لٹکا رہے نے, تھو دے اندر سٹ رہے نے, پھر کھوٹے سکے لے کے اپنے ویر نو ویچ رہے نے. اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے پیو دی شفقت تو دور کر رہے نے, اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے ماں دی قبر تو دور کر رہے نے, اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے اپنے گھر تو دور کر رہے نے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور تے ختم ہو جائے گا. لیکن حاضرین محترم انہوں دا منفی کردار ہے اس زمانے دے سامنے رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام دا مثبت کردار کیوں بھول جانا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اپنے ویراں ویکھیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں غلہ بھی عطا کیتا, حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں اتے انعام بھی کیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہاں دنیا دی چیزاں عطا کیتیاں بلکہ آپ بھی معاف کیتا. رب کو بھی انہاں آستے مغفرت دیا دعاواں منگیاں نے. ساستے آنے خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے واحد, تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا, اللہ رب العالمین اساں ساریاں انہاں رشتیاں دی پہچان نصیب فرمائے. قرآن دا فرمان ہے اور صحیح البخاری شریف دے اندر حدیث دا نمبر ہے 13. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادو تک بندہ ایمان آلہ ہو ہی نہیں سکدا جدو تک او چیز جیڑی اپنے آستے پسند کردہ اپنے بھرا آستے پسند نہ کرے, اپنے بھرا آستے پسند نہ کرے. حاضرین محترم, میں اس نشست کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دے دوویں بیٹیاں دا ذکر کیتا سی. آج میں تواڈے سامنے بھائیاں دی محبت دے حوالے دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دی چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنا. انشاءاللہ اس وقت تک ساتھی اور بھی تشریف لے آسن تے پھر اس محفل نو اگے لے کے چلیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جدوں مصر دا بادشاہ بنایا, آپ اللہ دے فضل و کرم دے نال مصر دے بادشاہ بنے. تخت اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام عطا کیتا تے مختلف علاقیاں قحط پہ گیا. ادھر کنعان دے اندر بھی سخت قحط پہ گیا, غلہ ختم ہو گیا. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ پیسے جمع پونجی اکٹھی کیتی اور اپنے پتراں آکھیا کہ میں نے پتہ چلیا وے کہ جڑا مصر دا بادشاہ وے وہ بڑا سخی ہے, تسی یہ مال لے جاؤ اور جا کے اس ساں دیو تاں جے او توانوں کوئی غلہ دے دے, تاں جے او توانوں کوئی غلہ دے دے. حاضرین محترم, حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے گھر تو سفر کردیاں نکلے. جدوں سارے دے سارے بھرا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچ دینے. حاضرین محترم, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو ویکھیا تے ویکھن تو بعد پہچان لیتا اے میرے اوہی بھرا نے
جنہاں نے بچپن دے اندر میرے اتے ظلم کیتا سی، اے میرے اوہی بھرا نے جنہاں نے بچپن دے اندر میرے تے ستم کیتا سی، اے میرے اوہی بھرا نے جنہاں نے بچپن دے اندر مینوں والد کولوں جدا کیتا سی، میرے اوہی بھرا نے جنہاں نے بچپن دے اندر میرے گلے دے اندر رسیاں پا کے مینوں گھسیٹیا سی، اے میرے اوہی بھرا نے جنہاں نے مینوں کھو دے اندر سٹیا سی، پھر انہاں نے چند کھوٹے سکیاں دے عوض مینوں بیچیا سی۔ ساریاں گلاں حضرت یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر آئیاں، اپنے بھائیاں نو پہچانیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن سلوک ویکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نو اپنے محل دے اندر ٹھہرایا، انہاں واسطے کھانے دا بندوبست کروایا، پھر انہاں واسطے غلے دا بندوبست کروایا، ادھر انہاں دی بوریاں دے اندر غلہ پوایا گیا، ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادمین نو اپنے غلاماں نو حکم دیتا انہاں نو کھانا کھلایا جائے، دسترخوان لگ گئے، اے لوگ کھانے تے بیٹھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے کیتا کہ جیڑا غلہ لین واسطے پیسہ لے کے آئے سن، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں بوریاں دے اندر او پیسہ بھی دوبارہ واپس پوا دیتا۔ حاضرین محترم، جدوں اے بھرا کھانا کھا چکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام انہاں پھر سارے انہوں مخاطب کر کے پوچھ دینے تسی سارے دے سارے ایک ہی گھر دے فرد ہو یا مختلف گھراں دے اندروں آئے ہو؟ حاضرین محترم، پہچانتے آپ نے لیتا سی، لیکن آپ علیہ السلام نے ظاہر نہیں ہون دیتا۔ انہاں وچوں ایک بھرا بولیا، کہن لگا اے بادشاہ وقت اسی سارے دے سارے سگے بھراواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھن لگے تسی 10 دے 10 سگے بھائی ہو؟ کہن لگے جی بالکل اسی 10 دے 10 سگے بھائی ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے ماشاءاللہ، اللہ کرم نوازی کرے، تہانوں اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے کہ صرف اور صرف تسی 10 ہی بھرا ہو۔ وہی بھرا جس نے اپنا تعارف کرایا سی کہن لگا اسی 10 نہیں ہاں، اسی 12 ہیں سے، ایک ساڈا جڑا بھرا سی انہوں پگھیاڑ کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے آج بھی یہ جھوٹ بول رہے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے ٹھیک ہے 10 تسی آئے ہو، ایک نو پگھیاڑ کھا گیا، 12واں کتھے؟ کہن لگے جدوں دا ساڈا بھرا ساڈے کولوں جدا ہویا ہے نا ادا یوسف سی، جدوں دا وہ ساڈے کولوں جدا ہویا ہے ساڈے ابا جی صبح و شام انہوں یاد کر کے روندے نے۔ ساڈا ایک بھرا وے جدا نام بنیامین ہے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اے دوویں دے دوویں سگے ویرے نے، ماں والوں بھی باپ والوں بھی۔ حاضرین محترم کہن لگے جدوں دا ساڈا او بھرا دنیا تو پردہ کر کے گیا ہے، ساڈے والد صاحب بنیامین نو کسی پاسے بھیج دے نہیں نے، انہاں نو ہمیشہ اپنے کول رکھ دینے، انہاں نو ہمیشہ اپنے کول رکھ دینے۔ حاضرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے یارو اس طرح کرنا، تھوڑی جی مہربانی کرنا، جدوں اگلی واری آو گے ساڑے ملک دا قانون ہے اسی ایک بندے نو ایک ہٹھ غلے دا دیندے ہاں، 10 ہٹھ غلے دے اساں تہانوں دے دیتے نے، اگلی واری آو گے تے اپنے ویر بنیامین نو بھی نال لے کے آنا، تہانوں ایک ہٹھ غلے دا اس تو زیادہ دتا جائے گا۔ حاضرین محترم، ایک غلہ لے کے جا رہے نے، رستے دے اندر ایک دوسرے دے نال گلاں کر رہے نے، دیکھو یار کتنا سخی بادشاہ ہے، کتنے اچھے حسن اخلاق دا مالک ہے، کتنا چنگا بندہ ہے۔ ایک گلاں کر دیاں سفر طے کر رہے نے، اپنے گھر دے اندر پہنچ دے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھیا، انہاں نے دسیا ابا جی بادشاہ وقت بڑا چنگا ہے، انہوں نے ساڑا بڑا خیال کیتا ہے، غلہ بھی انہوں نے سانو ود کی عطا کیتا ہے۔ حاضرین محترم، پھر انہوں نے گھر دے اندر وہ غلے والیاں بوریاں کھولیاں، حیرت دی انتہا نہ رہی، غلہ بھی موجود ہے، غلے واسطے جڑا پیسہ دے کے گئے سن وہ بھی انہاں بوریاں دے اندر موجود ہے۔ حاضرین محترم، ہن کہن لگے ابا جی بادشاہ وقت واقعی بڑے حسن اخلاق دا مالک ہے، کسی چنگے خاندان نال تعلق رکھدا ہے، کسی اچھے خاندان نال تعلق رکھدا ہے۔ ابا جی او جڑا بادشاہ وقت سی ان نے سانو ایک گل آکھی سی جدوں اگلی واری آؤ گے غلہ لینے واسطے تے اپنے بھرا بنیامین نو بھی نال لے کے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تے انکار کیتا، لیکن جدوں
جدوں جان دی واری آئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین نو نال بھیجیا اور نال اے کیا میں اپنے اس پتر نو اللہ دے حوالے کر داغا میرا ارادہ تے کوئی نہیں سی بھیجن دا لیکن تسی بار بار کہہ رہے ہو میں اپنے اس پتر نو اللہ دے حوالے کر داواں حاضرین محترم پہلے اے 10 بھرا گئے سن ہونے 11 بھرا جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جدوں اس محل دی اندر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ویکھ کے پہچان لیتا حاضرین محترم انہاں نے اپنی سواریاں بنن تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے ملاقات ہوئی ملاقات ہون تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نو ایک جگہ تے بٹھوایا بٹھان تو بعد اپنے خادمین نو کیا انہاں واسطے کھانے دا بندوبست کیتا جائے حاضرین محترم دسترخوان لگ گئے جدوں دسترخوان لگے 11 دے 11 بھرا اس دسترخوان تے بہن لگے تے ہوندا کی ہے ایک دوسرے دے آمنے سامنے بیندے نے جس طرح سی چوکیاں دی صورت دے اندر بیندے ہیں ایک بندہ ادھر ایک بندہ ادھے سامنے ہونے 11 بھرا سن حاضرین محترم 5 ایک پاسے بیٹھے 5 دوسرے پاسے بیٹھے 10 دے ایک دوسرے دے آمنے سامنے بہ گئے حضرت بنیامین کلے رہ گئے جدوں حضرت بنیامین کلے بیٹھے تے دل دی اندر اپنے ویرے دی یاد آئی دل دی اندر اپنے بھرا دی یاد آئی تے حضرت بنیامین دی اکھاں دے اندر اترو آئے تے حضرت بنیامین نے رونا شروع کیتا پہلے آہستہ آہستہ رو رہے سن پھر جدوں بھرا دی یاد نے تڑپایا تے حضرت بنیامین دے جڑے اکھاں دے اندر اتھرو بھی نے نال زبان وچوں آہو بکا دے آہستہ آہستہ آواز بھی نکل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کول آئے کول آ کے پوچھن لگے اے بنیامین کیوں رو رہے ہیں وجہ کی ہے حاضرین محترم حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگے اے بادشاہ وقت اجے پہچانیا کوئی نہیں تعارف کوئی نہیں کرایا حضرت بنیامین کہن لگے اے بادشاہ وقت تینوں میں کی دساں میرا ایک بھرا سی جڑا میری ماں والوں بھی میرا سگا سی باپ والوں بھی سگا سی اے جڑے میرے 10 بھرا نے اے باپ والوں سگے نے ماں والوں سگے نہیں نے میرا جڑا ماں والوں سگا سی او دنیا تو پردہ کر گیا انہوں پگھیاڑ کھا گیا اج اگر میرا ویر میرے نال ہوئے تے اسی بھی آمنے سامنے بیئے اس طرح اے سارے دے سامنے آمنے سامنے بیٹھے نے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین نو کہن لگے اے بنیامین کوئی گل نہیں میں نو اپنا ویر تصور کر لے مینو اپنا ویر تصور کر لے مینو اپنا ویر من لے تے حضرت بنیامین کہن لگے اے بادشاہ وقت تیرے جے ویر تے خوش قسمت لوگاں نو مل دے نے لیکن اگر میں تینو اپنا ویر من بھی لواں تے پھر بھی اے بادشاہ وقت تے تو میرا سگا ویر تے نہیں ہو سکدا میری ماں جایا تے نہیں ہو سکدا تیرے جگہ دے اندر میرے باپ والا خون تے نہیں ہو سکدا حاضرین محترم جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین نو تڑپ دیا ہویا ویکھیا ہن رہن نہ ہویا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لب حضرت بنیامین دے کناں دے نزدیک کیتے تے کناں دے نزدیک کر کے حضرت بنیامین نو کیا اے بنیامین پہچانن دی کوشش کر اپنے خون نو پہچان تیرا سگا ویرا تیرے سامنے موجود ہے تیرا سگا ویرا تیرا سگا بھیرا تیرے سامنے موجود ہے میں بچپن دے اندر جدا کوئی نہیں ہویا سی مینوں سی اے جڑے بھیرا بیٹھے ہوئے نے انہاں نے مینوں کھو دی اندر سٹیا سی آہستہ آہستہ آواز دے نال حضرت یوسف علیہ السلام پچھلیاں ساریاں گلاں دس رہے نے نال کہہ رہے نے میرے ویرا انہاں تے ظاہر نہیں ہونا چاہیدا انہاں نوں پتہ نہیں چلنا چاہیدا حاضرین محترم جدوں حضرت بنیامین سمجھ گئے اے میرا سگا ویر تے حضرت بنیامین کہن کی لگے کہندے نے میرے ویرا اتنے عرصے تو بعد تیرے نال ملاقات ہوئی ہے ہن میں واپس جان واسطے تیار نہیں ہاں میں
واپس جان واسطے تیار نہیں ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب کی دیتا کہ ساڈے ملک دا قانون اے نہیں ہے، ساڈے ملک دا قانون اے وے کوئی مسافر کسی کول زیادہ عرصہ رہ نہیں سکدا، کسی مسافر نو اسی ٹھہرا نہیں سکدے ہاں۔ بنیامین کہن لگے اے میرے ویرا قانون نو میں نہیں جاندا لیکن تیرے کولوں میں جدا نہیں ہو سکدا، کوئی نہ کوئی طریقہ کڈ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے اے میرے ویرا ایک طریقہ اے وے لیکن او طریقہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، تیرے دامن نو داغدار کرنا نہیں چاہتا، ساڈیاں رگاں دے اندر نبی دا خون ہے۔ اے میرے بھائی میں تیرے جسم دے اتے تیری کردار دے اتے کوئی داغ نہیں لانا چاہتا۔ حضرت بنیامین کہن لگے دسو تے صحیح طریقہ کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے طریقہ ہی کی ہے، اگر کوئی بندہ اس ملک دے اندر آ کے چوری کرے اور او چوری کردیاں ہویا پکڑیا جائے، چوری ثابت ہو جائے تے انہوں 1 سال آستے قیدی غلام بن کے بادشاہی وقت دے کول رہنا پیندا ہے۔ حضرت بنیامین دی اپنے ویر دے نال محبت ویکھ، حضرت بنیامین دا اپنے ویر دے نال پیار ویکھ۔ حضرت بنیامین کہن لگے اے میرے بھائی یوسف اگر مینوں چور بن کے تیرے کول رہنا پیندا ہے تے ویرا چور بنن واسطے بنیامین تیار ہے، چور بنن واسطے بنیامین تیار ہے۔ حاضرین محترم حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا ویر ہن جان واسطے تیار نہیں، جڑا خاص خادم ہے نا خاص غلام انہوں بلایا تے بلا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گل آکھیا اس طرح کرنا جڑا اس دا مال ہے نا بنیامین دا حضرت بنیامین دا اس دے مال دے اندر شاہی کٹورا رکھ دینا، اس دے مال دے اندر کی رکھنا میں شاہی کٹورا رکھ دینا میں۔ حاضرین محترم جیری گلے ہون کوئی نہ کوئی طریقہ کرنا سی کیا اس دے مال دے اندر شاہی کٹورا رکھ دینا میں۔ ساری دی ساری گل بات تیار ہو گئی، غلہ بوریاں دے اندر پا دیتا گیا تے جدوں غلہ پایا بھرا جان لگے نا تے ادھروں خادم نے آواز دیتی، غلام نے آواز دیتی تے اللہ دا پاک قرآن ہے، اللہ دا قرآن نقشہ بیان کرنا ہے۔ سنو اللہ دا پاک قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 69 سپارہ 13 یہ تو سورتاں دا رکوع شروع ہونا 9 تے سپارے دا شروع ہونا 3۔ اللہ دا پاک قرآن۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین فرمانا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول گئے انہوں نے اپنے بھرانوں اپنے کول جگہ دیتی، نال ہی کیا بے شک میں تیرا بھراواں جیڑا کچھ اے کر دینے اس تے تو غم نہ کر۔ حاضرین محترم اور اگلی آیت فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دا سامان تیار کروایا تے اپنے بھائی دے سامان دی اندر کٹورا رکھوا دیتا۔ اللہ دا قرآن ہے اپنے بھرا دے سامان دی اندر کٹورا رکھوا دیتا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر، پھر پکارن والے نے پکاریا بے شک تسی چور ہو، انکم لسارقون، بے شک تسی چور ہو۔ حاضرین محترم جدوں انہوں نے گل سنی ہن انہوں نے پھر پلٹ کے کی جواب دیتا،
او سارے دے سارے بھرا کہن لگے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون کہ اس کی طرف متوجہ ہو کے کہن لگے تیری کیڑی شے گم ہو گئی ہے؟ اس نے کو جواب دیتا قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ انہوں نے کیا بادشاہ دا کٹورا نہیں ملدا، خادم کہہ رہے ہیں بادشاہ دا کٹورا نہیں ملدا جڑا انہوں لے کے آئے گا، ایک گھٹ غلے دا بھریا ہویا انہوں دتا جائے گا، میں اس دا ضامن ہوں گا۔ قالو ہنو سارے دے سارے بھرا کہن لگے قالو تاللہ، انہاں کیا سنو اللہ دی قسم ہے لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اسی اس ملک دے اندر شرارت کرنے ہستے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی اسی چور ساں۔ ہنو خادم کو پکار کے کہندہ ہے قالو فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ انہوں نے کیا ذرا دسو تے صحیح ادھی سزا کی ہوئے گی؟ خادم کہندہ ہے ادھی سزا کی ہوئے گی اگر تسی جھوٹے نکلو۔ قالو جزاؤہ، اور بہا بول کے کہندے نے ادھی سزا ہوئے گی من وجد فی رکھلی فہو جزاؤہ، کہ جس دے سامان وچ وہ کٹورا پایا جائے پس بدلے دے اندر انہوں ہی رکھیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، بے شک ظالمہ دی اے ہوئی سزا ہوندی ہے، ظالمہ دی اے ہوئی سزا ہوندی ہے۔ حاضرین محترم پھر جدو سامان پھرولیا کٹورا تے اس کے اندر پیا ہویا سی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر حضرت بنیامین نو اپنے کول رکھیا۔ لمبا واقعہ، سال پھر گزر گیا، آپ دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیتا، لیکن ہون اگے ویکھو کہ بھائیاں دا کردار ویکھو تے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن سلوک ویکھو تے پھر حضرت بنیامین دی قربانی ویکھو اپنے بھراس تے پھر ہون اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دا کردار ویکھو۔ حاضرین محترم ہون جدو تیسری واری اے بھرا پیٹرول اللہ پتہ نہیں ان کتے پہنچیا، میں آنکھوں نا پیٹرول پہنچان گھر فون کرو عبدال وحید ہیں یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سنو اللہ رب العالمین دا پاک کلام۔ حاضرین محترم جدو سال گزر گیا اس سارے دے سارے بھرا دوبارہ غلہ لینے ہستے آ رہے نے۔ ہون اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام نو حکم دیتا کہ اے میرے پیارے پیغمبر ہون ذرا انہوں دس دے کہ تو کونے، ہون ذرا انہوں دس نہیں کہ تو کون ہے۔ حاضرین محترم ہے ہون جدوں یہ سارے دے سارے بھرا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے، ہون حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کہ تہانوں یاد ہے جو کچھ تساں نے حضرت یوسف علیہ السلام تے اتے ویر دے نال کیتا سی، جو کچھ تساں نے حضرت یوسف علیہ السلام تے اتے بھائی دے نال کیتا سی، بھائی نو بھائی تو جدا کرایا سی بچپن دے اندر۔ اذ انتم جاہلون، جدو تہانوں سمجھ نہیں سی، جدو توانو سمجھ نہیں سی۔ حاضرین محترم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ دسیا۔ ہون اگے اللہ دا قرآن ہے وہ بول کے کہنے نے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، پوچھن لگے کہنے لگے کہ تسی یوسف علیہ السلام ہو؟ قال انا یوسف وَهَذَا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا ہاں میں ہی یوسف ہاں، وَهَذَا اخی، اے میرے نالے بنیامین، میرا ویر بنیامین۔
اے میرا ویر حضرت بنیامین قد من اللہ علینا انہو من یتق و یصبر، آپ نے کیا اللہ نے ساڑھے اتے احسان کیتا، بے شک جڑا ڈردائے تو صبر کردائے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ جڑا ان نیکوکاراں دا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ نیکوکاراں دا اجر ضائع۔ ہن حاضرین محترم جدوں براہواں نے ویکھیا نا اے تے حضرت یوسف علیہ السلام تے حاضرین محترم پریشانی دے آثار نمایاں ہوئے، کیوں؟ مصر دے اندر آپ بادشاہ وقت نے ساریاں گلاں سامنے آ گئیاں نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا میرے ویر پریشان ہو رہے ہیں تے پریشان نہیں ہون دیتا، براہواں نو پریشان نہیں ہون دیتا، اے نہیں آکھیا تسی او ہوا تساں اے کیتا تساں اے کیتا، نا اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے اج نہ جانے ساڑھے نال کی سلوک ہوئے گا، اللہ دا قرآن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتا کی ہے۔ حاضرین محترم حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے قال لا تثریب علیکم اليوم، کیا آج تہاڈے ہوتے کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، حضرت یوسف علیہ السلام کو یا کہہ ہی رہنے میں بھی تہانوں معاف کیتا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا اللہ بھی تہانوں بخشے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سارے نالوں ود کے رحم کرنا لائے، وہ سارے نالوں ود کے رحم کرنا لائے۔ حاضرین محترم اسی گڑیاں پچھے بھی رکھیاں پچھے بھی کئی سکول کالج دے جاتو گن انہوں نے کتاباں کاپیاں ہوتے بھی ایک شعر لکھے ہویا ویکھنے، اور کئی ساتھی آکھنے انہیں میں اس طرح بھی گل کیتی ہے وہ جی خون سفید ہو گیا، میں کہ خون رتا ہی ہے، قرآن حدیث تو دوری ہو گئی ہے، قرآن حدیث تو دوری ہو گئی، اسی قرآن پڑھیا نہیں، پڑھ کے عمل کیتا نہیں، خون رتا ہی ہے، خون نہیں سفید ہویا۔ تے شعر لکھیا ہونا اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں، اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو نہ بکتے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں۔ یہ شعر لکھیا ہونا اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو نہ بکتے یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں۔ میں اس نے اتنے تھلے ایک شعر لکھیا، میں ایڈ لکھے کدی نہیں، لیکن میں اس نے تھلے ایک شعر لکھیا بے، میں کیا خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے اے واحد، تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں، خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے اے واحد، تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں۔ تینوں براہواں دا وہ کردار نظر آ رہا کہ اپنے ویر نو گھر تو دور کر رہے نے، گلے دے اندر رسی پا رہے نے، کھو دے اندر لٹکا رہے نے، تھو دے اندر سٹ رہے نے، پھر کھوٹے سکے لے کے اپنے ویر نو ویچ رہے نے، اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے پیو دی شفقت تو دور کر رہے نے، اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے ماں دی قبر تو دور کر رہے نے، اپنے ویرہ ہمیشہ ہمیشہ آستے اپنے گھر تو دور کر رہے نے، اور اے سمجھ رہے نے کہ یہ مکمل طور تے ختم ہو جائے گا، لیکن حاضرین محترم انہوں دا منفی کردار ہے اس زمانے دے سامنے رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا مثبت کردار کیوں بھول جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اپنے ویراں ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں غلہ بھی عطا کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں اتے انعام بھی کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہاں دنیا دی چیزاں عطا کیتیاں بلکہ آپ بھی معاف کیتا، رب کو بھی انہاں آستے مغفرت دیا دعاواں منگیاں نے۔ ساستے آنے خون کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے واحد، تو غور تو کر کے دیکھ قرآن کے پاروں میں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں ساریاں انہاں رشتیاں دی پہچان نصیب فرمائے۔